اسلام کے لیے ان کا ضمیر بیدار نہیں ہوتا۔ ختم نبوت کے حلف نامے میں نواز شریف نے تبدیلی کر دی، چوری چھپے، پتہ نہیں لگنے دیا۔ اسمبلی جو اس کی پارٹی کے تھے ان میں سے کوئی ایک بھی بولا؟ لبیک کے جوانوں نے جلوس نکالے، دھرنے دیے، اہل سنت نے یا رسول اللہ کہنے والوں نے میدان میں نکل کے اسے رکوایا، لیکن ممبران اسمبلی کے ضمیر مردہ ہو گئے۔ باقی ہمارے لیڈروں کا تو یہ حال ہے کہ کل کچھ قوانین بنائے کہ فلور کراسنگ والا جو ہے اس کی رکنیت اسمبلی کی ختم ہو جائے گی۔ آج وہ فلور کراسنگ کے لیے 20 کروڑ روپے دے رہے، کل انہوں نے قانون پاس کروایا سابقہ پارٹیوں نے، آج وہ پیسے دے کے فلور کراسنگ کروا رہے ہیں، دوسری پارٹی کے بندوں کو خرید رہے۔ یہ جو خرید کے چھپا کے بٹھائے ہوئے ہیں سندھ ہاؤس میں، کل جب ان کو ان کی ویڈیو دکھائی جائے گی تو شرمندے ہوں گے یا نہیں؟ بولنے تو صحیح ہے۔ یہ چاہیں گے کہ کوئی ہمارا لکھنے والا ہمارے بارے میں یہ لکھے کہ یہ لوٹے تھے، یہ بے ایمان تھے، یہ پیسے پہ بک گئے، انہوں نے اپنا ایمان ضمیر فروخت کر دیا، کل وہ چاہیں گے؟ کبھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور بڑے لیڈروں کے اب جو جھوٹ آپ دیکھتے ہیں روز، کل میاں صاحب زرداری کو گالیاں دے رہے تھے زور و شور سے، آج جفیاں ڈال رہے ہیں۔ زرداری ان کو گالیاں دے رہا تھا، آج ان کو جفیاں ڈال رہے ہیں۔ تو یہ لیڈر کب چاہیں گے کہ ہمارا سب کچھ بیان کیا جائے؟ یہ چاہیں گے کہ ہماری وہ باتیں بس جو جھوٹ بیان ہوئے نا، لوگ کہتے ہیں یہ بڑا عوام کا ہمدرد ہے، یہ بڑا غریبوں کا ہمدرد ہے، اب وہ بیان کرو۔ لکھنے والوں کو پیسہ دیں گے، لکھوائیں گے کتاب اپنی شان میں کہ ہماری زندگی میں لکھ دو کہ بڑے غریب پرور تھے میاں صاحب، زرداری صاحب بڑا غریبوں پہ ترس کھاتے تھے، یہ لکھوائیں گے۔ اور اپنے اصل حقائق جو ہیں ان تک کسی صورت بھی عوام کو باخبر کوشش کریں گے کہ عوام باخبر اس سے نہ ہو سکیں۔ تو میں تو ویسے پہلے مہینہ 2 مہینے پہلے بھی کہہ رہا تھا نا آپ سے، یہ صورت تو ابھی نہیں بنی تھی، میں نے کہا یہ نظام کسی صورت بھی مسلمانوں کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ جہاں ضمیروں کے سودے ہوں، جہاں ایمان بیچا جائے، اب ویسے تو شروع ہو ہی گیا ہے، ہونا چاہیے۔ جو بھی جس پارٹی کے نام پہ جیتا ہے اگر وہ چھوڑے تو اس کو اپنے حلقے میں جوتیاں پڑنی چاہیے، کیوں جی؟ اور اس کے حلقے کے عوام جنہوں نے ووٹ دیا وہ اسے پکڑے خود کہ تو اس لائق نہیں تھا، پیسے کے زور پہ تو چلا گیا اسمبلی میں، تو جوتیوں کے لائق تھا۔ اس لیے کہ سارا پاکستان کا نظام انہوں نے آلودہ کیا ہوا ہے، ناپاک کیا ہوا ہے۔ ایسے چوروں اور لٹیروں اور بکاؤ مال نے پاکستان کا نظام تباہ و برباد کیا ہوا ہے۔ اپنے لیے ایک سیکنڈ نہیں لگاتے یہ پاسا پلٹتے ہوئے۔ اور جب کبھی اسلام کا مسئلہ آ جائے، میں نے کئی جمعے آپ کے سامنے کہا یہ بل صحیح پاس نہیں ہوا، ممبران اسمبلی بولو۔ بل کیا تھا کہ 18 سال سے کم عمر کا کوئی جوان اگر اسلام قبول کرے گا تو اس کو کلمہ پڑھانے والے کو بھی گرفتار کر لیا جائے گا، اور اس اسلام قبول کرنے والے کا بھی دین تبدیل کرنا قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ بل پاس ہوا، میں نے جمعہ پہ تقریر کی، یہاں تقریر ڈالی، میسج پہنچایا، کوئی ایک بھی ممبر بولا اسلام کے لیے ان کا ضمیر بیدار نہیں ہوتا۔ ختم نبوت کے حلف نامے میں نواز شریف نے تبدیلی کر دی، چوری چھپے، پتہ نہیں لگنے دیا، لیکن جب وہ اسمبلی میں آیا بھی تو ممبران اسمبلی جو اس کی پارٹی کے تھے ان میں سے کوئی ایک بھی بولا؟ ہاں، لبیک کے جوانوں نے جلوس نکالے، دھرنے دیے، اہل سنت نے یا رسول اللہ کہنے والوں نے میدان میں نکل کے اسے رکوایا، لیکن ممبران اسمبلی کے ضمیر مردہ ہو گئے، خاموش، کہ لیڈر ناراض نہ ہو جائے۔ لیڈر ناراض ہو گیا تو مراعات نہیں ملیں گی، آئندہ سیٹ نہیں ملے گی، الیکشن کیسے لڑیں گے؟ تو یہ بے ضمیر لوگ اب جب ان کی اپنی باری آئی ہے، روپیہ 20 کروڑ 25 کروڑ ایک ایک کو مل رہا ہے، تو فرما رہے ہیں کہ ہمارا ضمیر جاگ گیا ہے۔ 3 سال تم کیوں ساتھ رہے؟ 3.25 سال ہو گئے، ہمارا ضمیر اب بیدار ہوا ہے۔ جب نوٹوں کی جھلک نظر آئی، وہ پتہ نہیں کوئی کس کا پیڑا سا ہی جملہ ہے، کوئی مینوں نوٹ وہا میرا موڈ بنے ہیں جی،
یہ نوٹ دیکھ کے ان کا ضمیر جاگا ہوا ہے. یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, یہ عام مزدور نہیں ہیں, یہ غریب طبقہ نہیں ہے, یہ درمیانہ طبقہ بھی نہیں ہے, یہ اپنے اپنے علاقوں کے نواب, جاگیردار, جدی پشتی MNA چلے آ رہے ہیں, ان کو وراثت میں ملی یہ ساری سیٹیں شیٹیں. لیکن اس کے باوجود دنیا کی ہوس اتنی ہے کہ جہاں مال اور مفاد نظر آیا ضمیر جاگ اٹھا. پہلے ضمیر مرا ہوا تھا, اب ضمیر بیدار ہو گیا. تو میں یہ سارا کچھ اس لیے کہہ رہا ہوں, تبصرہ اس پہ نہیں پورا کر رہا, ابھی چھوڑ رہا ہوں. کیا اس لیے رہا ہوں کہ اس نظام سے ملک ترقی نہیں کرے گا. یہ بلیک میلنگ کا نظام, یہ پیسے دے کے ضمیر خریدنے کا نظام ہے. اس میں خبریں تو چل رہی ہیں بڑی, یہاں تقریباً 50 ارب روپیہ کسی غیر ملکی, کچھ غیر ملکی سفیروں نے انویسٹ کیا. پیسے لو, بدلو بندہ بدلو, جو ہو سکتا کرو بھائی. امریکہ مخالف بندہ کہ یہاں ہم دیکھ نہیں سکتے پاکستان میں, پیسہ چل رہا ہے. اور ظاہر ہے جو ویسے حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے 20-20 کروڑ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا. ان کے منصوبے اربوں خربوں کے, جس میں سے مرضی 10-15-20 ارب روپے کمیشن کا نکال لیتے اور وہ پھر ضمیر خریدنے پہ خرچ کرتے ہیں. اب سارا کچھ آپ کو میڈیا وہ سارا کچھ دکھا رہا ہے جو آج سے 25 سال میں پہلے یہاں بیان کیا کرتا تھا. آج سے تقریباً 25 سال بھی نہیں, 30 سال پہلے یہ سارا کچھ میں یہاں بیان کیا کرتا تھا. آج آپ اپنی آنکھوں سے سب کچھ, پہلے یہ چھپا رہتا تھا سارا کچھ. اخبار میں جو خبر چھپتی وہی ہم پڑھتے تھے کہ فلاں وزیر اعظم صاحب ساری رات داتا صاحب بیٹھ کے نفل پڑھتے رہے. سبحان اللہ. اب وہ صحافی جن کو مال لگتا ہے وہ 2 لائنوں کی خبر بنا دیتے تھے. ساری رات حرم شریف میں بیٹھ کے قرآن پڑھتے رہے فلاں وزیر اعظم صاحب, فلاں لیڈر صاحب. لیکن اب دور بدل گیا ہے, اب سارا کچھ ہمیں دکھایا جا رہا ہے کہ فلاں صاحب کیا کر رہے ہیں, فلاں صاحب کیا کر رہے ہیں. اس لیے وہ باتیں جو کبھی کبھی ویسے بیان کی جاتی تھی نا بغیر دیکھے, آج ساری قوم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے. فقیر تو خیر بہت پہلے اس نتیجے پہ پہنچ گیا تھا, یہ نظام ناکارہ ہے, اس نظام سے یہ ملک کبھی ترقی نہیں کر سکے گا. تو آپ کا اگلا سوال پھر یہ ہوگا کہ حضرت صاحب پھر اور کیا ہوگا؟ تو قرآن پاک ارشاد فرما رہا ہے, اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ. برکت والی کتاب ہم نے برکت والی رات میں نازل فرمائی. اور یہ کتاب کو خالی جادو ٹونے منتر کی کتاب تو نہیں ہے معاذ اللہ, یہ ایک پورا نظام ہے, نظام زندگی ہے, نظام بندگی ہے. قرآن دستور حیات ہے. کتاب زندہ قرآن حکیم, حکمت او لا یزال است و قدیم. اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ زندہ کتاب ہے, صبح قیامت تک جو کچھ ہو چکا اس نے بیان کر دیا, جو ہونے والا وہ بھی بیان کر دیا. وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. ہم نے ضد لگائی ہوئی ہے, ہم اسے نافذ نہیں کریں گے جو مرضی ہو جائے. ہم اپنا نظام ان چوروں اور لٹیروں کے ہاتھ میں دیں گے, بس یہ لوٹتے رہیں قوم کو, یہ دھوکہ دیتے رہیں, یہ ضمیر بیچتے رہیں, یہ وزارتوں کے لیے سودے کرتے رہیں. ہمیں یہ دو گے تو ہم تمہارے ساتھ ہیں, ہمیں وہ دو گے تو ہم تمہارے ساتھ ہیں. یہ قرآن کی طرف نہیں آنے دیں گے قوم کو. لیکن مجھے اور آپ کو بھی سوچنا ہے, آج دعا کی رات ہے اور کچھ نہیں کر سکتے, اللہ کے حضور دعا تو کر سکتے ہیں نا. یا اللہ ہمارا دل بدل دے, ہمارا دل قرآن کی طرف پھیر دے, اپنے نظام کی طرف پھیر دے. اس ہیرا پھیری اور دھوکے کے نظام سے ہمیں نجات عطا فرما دے. ہمارا دل اس طرف پھیر دے, اس نظام کی طرف جو تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے. حضور جو نظام لے کے آئے تھے قرآن پاک میں سارا موجود ہے, سارا قرآن دستور حیات.